کیا بات ہے روندہ کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کوئی کھجور لا رہا کوئی چھوارا لا رہا، آئری میری بدنصیبی میرے گھر میں کچھ ہی نہیں، میں بھی کچھ لے کے آتا۔ آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے یوں آنسو صاف کیے، آپ نے فرمایا گھر میں بیوی بچے ہیں کہ جی، فرمایا کوئی کھجور کی گٹھلی پڑی ہوگی کہ نہیں جی یہ کیا پتا ایک آدھ دانہ کھجور کا ہو، فرمایا جلدی کر جا اور گھر کے اندر وہ کھجور کا دانہ تلاش کر، اگر وہ ملے اپنی بیوی کے منہ میں پیار سے ڈال دے، تیری بیوی کھجور کا دانہ کھائے گی، پورے مدینے والوں نے جتنی خیرات کی تجھے سب کے برابر ثواب مل جائے گا۔ او لوگوں گھر آیا کرو کبھی خالی ہاتھ نہ آیا کرو، نہ 200 روپے کا فروٹ 50 روپے کا خالی ہاتھ نہ آیا کرو۔ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ کوئی آدمی اپنے گھر خالی ہاتھ ہے تو ایسا ہے جیسے قبرستان سے آیا ہوا ہوگا۔ پھر گھر میں لاؤں تو کس کو دوں؟ بیوی کو دوں، بیٹے کو دوں، بیٹی کو دوں؟ چلو چلو دروازہ کھٹکھٹاؤ، گنبد خضرا کے مکی کا سرکار، امت یہاں پھر ڈاواں ڈول ہو گئی۔ میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، دونوں میں 8-9 مہینے کا فرق ہے، وہ بھی ابو ابو توتلی زبان سے کہتا ہے، یہ بھی ابو ابو توتلی زبان سے کہتی ہے۔ اے اللہ کے نبی جب میں گھر آؤں میں فروٹ کا تھیلا لے کے آتا ہوں، دونوں چرپائی سے کود مارتے ہیں اور بھاگے بھاگے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا آ گیا ابا آ گیا، اور دونوں تھیلی کی طرف لپکتے ہیں۔ حضور بتلاؤ تھیلی بیٹے کے ہاتھ میں دوں کہ بیٹی کے ہاتھ میں؟ سرکار چاہو کہ بیٹی کے ہاتھ میں تھیلی پکڑا، کیا پتہ سسرال میں جانے کے بعد فروٹوں کی تھیلی ہاتھ میں آئے گی یا ساری زندگی جھاڑو اس کے ہاتھ کے اندر آئے گی۔ او لوگو اللہ سے بیٹی مانگو اور نرینہ اولاد کا بھی سوال کر، ہائے میری بدنصیبی۔ جو ادھر کان میں کہتا ہے مولی صاحب دعا کر دے، مولی صاحب دعا کر دے، کیا دعا سکھلائی پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو؟ فرمایا اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا، مال تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، سونا تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ کپاس تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے سامنے کبھی مال نہ مانگا کرو۔ مسلمان کی شایان ثانی نہیں کہ وہ مال مانگے، مسلمان تیری شایان شان ہی نہیں کہ تو دولت مکان مانگے، یہ تو میں تجھے کلمے کی برکت سے دوں گا۔ یا اللہ پھر کیا مانگو؟ کہ جب بھی مانگنا ہو دعا میں بتلاتا ہوں، ہاتھ اٹھایا کر کیا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی کو، اللہ میری بیٹے کو، اللہ میری بچی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ انہیں وقت کا امام بنا دے۔ اور دنیا مسجد کا امام مانگتی ہے، اللہ وقت کا امام بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ میرے بچوں کو وقت کا امام بنا، میرے گھر کو جنت بنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ اللہ سے مانگو۔ میرے پوچھا جا کے دروازہ بجایا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا تو اونچی آواز سے کھانسنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اگر ادب سیکھنا ہو صدیق سے سیکھو، کیوں کھانسی دبا کے بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو یار غار ہے، تو ہمراز ہے، تو حوض کوثر کا بھی ساتھی، تو غار ثور کا بھی ساتھی، تو غار مزار کا بھی ساتھی ہے۔ ابو بکر صحابہ وہ کچھ نہیں پوچھتے تو پوچھ لیتا ہے، بتا تو صحیح۔ کہنے لگے لا ترفعوا اصواتکم، میرے دل کے اندر تھا میں بھی ہنس ہنس کے پوچھوں، اللہ کی طرف سے جبرائیل آرڈر لے کے آ گیا۔ فرمایا صدیق آپ بے شک سسر کیوں نہ ہو، بے شک یہ تیرا داماد کیوں نہ ہو، لیکن خبردار ادب کے معاملے میں برابر ہونا پڑے گا۔ اور صدیق صداقت کا تاج تو تجھے پہنا دیا، لیکن تجھے بھی میرے محمد کے سامنے آنکھ اٹھانے کی خدا اجازت نہیں دے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ بیٹی پیدا ہو جس کے گھر کے اندر، بیٹی پیدا ہو جائے جس کے گھر کے اندر، کبھی منہ نہ بنانا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے کہتا ہے پہلے میں کروڑ سے مٹھائی لے ہوں، بعد میں آ کے چہرہ دیکھوں گا۔ دروازے پہ ناچنے گانے والے مبارک دعوت دینے والے کھڑے ہو گئے، 100 کی گڈی کھول کے نوٹ دیتا، تھکتا ہی کوئی نہیں۔ اور بیٹی پیدا ہو گڑ کی ڈلی نہیں بانٹتا۔ یہ علماء اکرام سرپرستی فرمائیں گے، فرمایا بیٹی جس کے پیدا ہو کروٹ بدل کے لیٹے سوچ رہے کیا کروں گا، فرشتہ آسمان سے اترا اور آ کے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور بعض جگہ اس کے کندھے پہ تھاپی مارتا ہے، کہتا اٹھ، پریشان کیوں ہے؟ اس وجہ سے اللہ جل شانہ جی نے آپ کو بیٹی عطا فرما دی
دی. اللہ فرماتے غم نہ کر, تیرے غم میں نے اپنے ذمے لے لیے, تیری پریشانیاں میں نے ذمے لے لی. اللہ فرماتے تجھے بیٹی کا باپ بنایا, قدم اٹھانا تیرا کام ہے, ہر قدم پر امداد آسمان سے اتار دینا میرا کام ہے. پریشان نہ ہونا, میں نے بیٹی دی ہے. رحمت دو عالم علیہ السلام کی بات آپ نے فرمایا خیر النساء, بہترین عورت کون ہے؟ جو یہاں سے رکشے میں بیٹھے سارے گھر کا سامان لے کے, مرد کو پتہ بھی نہ چلے لے کے آ جائے, یہ بہترین عورت ہے. بہترین عورت کیوں کون ہے؟ جو باپ کے دفتر کے اندر جا کے بجلی کے بل میں کمی کرا کے آ جائے. بہترین عورت وہ ہے جو زکوٰۃ کے آٹے کے چھیلے تقسیم ہو ایک کے چکر میں 2 لے کے آ جائے. بہترین عورت وہ ہے جو الیکشن مہم میں الیکشن جیت کے 50,000 ووٹوں کی مالک بن کے اسمبلی کے اندر چلی جائے. بہترین وہ ہے جو تیرے علاقے میں واٹر سپلائی کا افتتاح کرے. نہیں, بہترین عورت کون ہے؟ سارے صحابہ موجود, حضور نے فرمایا خیر النساء, بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنی اپنی طاقت عقل کے مطابق جواب دیے. حضور نے کسی کو منع نہیں کیا, آپ نے انہیں فرمایا نہیں صحیح نہیں. سارے صحابہ بیٹھے, آپ نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میرے جواب کا یہ مطلب نہیں. علی انا مدینۃ العلم علی بابها, اٹھو آپ تو علم کا دروازہ ہو. یہ خیر النساء کا مطلب کیا کہ جب ابو بکر جیسے جواب نہ دے سکے, عمر جیسے کاتب وہی, معاویہ جیسے, تو علی کیا جواب دے گا؟ فرمایا میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا, میں اٹھا, میں سیدھا خاتون جنت کے گھر اپنے گھر چلا گیا. میں نے کہا فاطمہ علی کیا بات ہے؟ پہلے پانی پی, ٹھنڈا سانس تو لے. کہا اللہ اکبر, آج تیرے ابا جان نے مسجد نبوی میں صحابہ کی جھولی میں ایسا سوال ڈال دیا کہ جواب کسی کو آنا مشکل ہو گیا. کہ کیا مطلب؟ کہ خیر النساء کون ہے؟ مائی نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہنے علی یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے. اللہ ادھر آ, میں تیرے کان میں بتاؤں تو مسجد میں جا کے اعلان کر دینا, آج تیرے نمبر مل جائیں گے. سیدہ فاطمہ نے کان میں کوئی گزر بزر کر دی, کوئی بتا دیا. حضرت علی اٹھائیے مارتے, چھلانگے مارتے مسجد میں چلے گئے. یا رسول اللہ مجھے جواب آتا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ پوچھئے آپ نے کیا سوال کیا؟ خیر النساء, بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی کہنے لگے جی میں بتاؤں. آپ نے فرمایا بتا. کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا, اور غیر محرم نے ساری زندگی میں اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو. اللہ اکبر. رحمت والے نبی حضرت علی کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. پھر اچانک ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو آئے. پھر نبوت والے دامن کے دونوں کونے پکڑ لیے, پھر کونے اپنے ہاتھ میں لے کے حضور فرما رہے, اے اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے, اللہ جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج دے دے, اس کے جوانوں کو جنت کی سرداری کا تاج دے دے. اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر. صحابہ سر جھکا کے جواب تو علی نے دیا, دعا فاطمہ کو مل رہی ہے. یہ آواز میرے نبی کے کان میں پہنچی. آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ تو صحیح, کیا خاموشی سے بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا. جواب علی لے کے آیا اور بول, اور دعا فاطمہ کو مل رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں بتاتا, علی سے پوچھو جواب کس نے دیا. علی نے کہا ہونٹ میرے ہلنے, جواب تو محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا نے دیا. شان صحابہ, شان اہل بیت, مقام اہل بیت. 15 منٹ ابھی باقی رہ گئے انشاءاللہ. چل لیں. ادھر بیٹی بیٹھی, ادھر بیوی. بیٹی سے پوچھو کیا چاہیے؟ کہتی ابو جی بس مجھے بہترین سا جہیز دے دینا. ابو جی مجھے شادی والے دن بہترین جوڑا بنا دینا. بیوی سے پوچھو کیا چاہیے؟ کہ سونے کی چوڑیاں چاہیے. واہ محمد کے گھرانے والوں, تم ساری کائنات کے لیے مثال بن کے چلے گئے. بچے بچوں میں مثال, بڑے بڑوں میں مثال, بوڑھے بوڑھوں میں مثال, جوان جوانوں میں, عورتیں عورتوں میں مثال. بیٹی کی طرف ہاتھ کیا. بیٹی نے یہ 4 انگلیاں اپنی مٹھی میں لی, ہونٹ ہل رہے ہیں, آواز باہر نہیں آ رہی. کان سیدہ فاطمہ کا لب مبارک کو لگا. بیٹی تیرے ابے کو تسلی چاہیے, بتا تو اپنے باپ کے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ سیدہ فاطمہ نے ابا کے سینے پہ گر کے کہا ابا میں تو آپ کے بعد رہنا ہی نہیں چاہتی, میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ پھر فرمایا بیٹی ٹھیک ہے, پھر پہلی تو ہی میرے سے آ کے ملے گی. سیدہ عائشہ کی طرف منہ کیا عائشہ تو میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ اما عائشہ نے حضور کے سینے پہ ہاتھ پھیرا.
کہ کملی والے میری طرف سے تو کم سے کم پریشان نہ ہونا، وعدہ کر کے جا رہی ہوں قیام میدان محشر میں اللہ کے دربار میں پوچھ لینا، وعدہ کر کے جا رہی ہوں۔ باپ کے گھر میں تھی تو چہرہ باپ نے دیکھا، تیرے گھر میں آئی تو تیرے چہرہ دیکھا، وعدہ کرتی ہوں تیرے جانے کے بعد اتنا چھپاؤں گی کہ آسمان کا سورج بھی دیکھنے کو ترس جائے گا۔ اور میرے عزیزو، سیدہ عائشہ کی سہیلی حضور کی رحلت کے بعد، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد، اما عائشہ کی سہیلی آئی، دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ کہ تیری سہیلی وہ تھے جو تیرے اماں کے گھر میں گڈیوں پٹولوں سے کھیلا۔ اچھا وہ آئی ہے، آجا آجا۔ جب سہیلی آ گئی، کیا بات ہے؟ اے عائشہ منہ تو ادھر کر، پھر میں تیرے سے بات کروں گی۔ اما عائشہ نے بتاؤں کیا کیا؟ حضور کی قبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ اس روزے والے سے جاتے وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے بعد منہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی، کہ مردوں کے بارے میں کہا ہوگا، عورتوں کے بارے میں نہیں، کہ میں نے وعدہ کیا تھا سورج کی کرنوں کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ سورج میرے گھر میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کہا عائشہ سورج سے پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور سورج سے پردہ کرنے کا تو نہیں کہا۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے شریعت اور ہے، محمد کے گھرانے والوں کے لیے اور ہے، کہ میں نے وعدہ کیا تھا آنکھ بھر کے سورج کو نہیں دیکھوں گی، اس لیے صبح صبح ہے سورج چڑھا ہوا ہے، میں نگاہ اس لیے نہیں ڈالتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کتنے غیر محرموں کی نگاہیں سورج کو دیکھ رہی ہیں، میں نہیں چاہتی غیر محرموں کے ساتھ میری نگاہ مل جائے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب۔ کہاں نہیں؟ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وقت کا بہت بڑا تابعی ہے، کربلا کے واقعے کے بعد ان کی دیوار یحییٰ بن معین کی دیوار کے ساتھ تھی۔ یحییٰ بن معین سے پوچھا، آپ تو وقت کے تابعی ہو، آپ تو وقت کے فقہ کے امام ہو، آپ تو وقت کے محدث ہو، زینب کتنی مرتبہ تیرے سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوگی؟ یحییٰ بن معین اپنی مسند سے کھڑے ہو کر چیخیں مار کے رونے لگے، کہنے لگے مسئلہ تو دور کی بات ہے، 15 سال میں نے اپنی پڑوسن کو کبھی برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا ہے، سنا تھا یہ نبی کی زینب رہتی ہے۔ عبداللہ بن جعفر کی بیوی بنی، بیمار ہو گئی، بستر پہ لیٹی، عبداللہ بن جعفر کہنے لگے میں تجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس طبیب کے ساتھ لے جاؤں، تیرا نونا اتنی تو اجازت دے کے گیا، ہوکا بھر کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا کہ لگی نانا امت کو اجازت دے کے گیا، آل رسول کو اجازت نہیں دے کے گیا، اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تو کربلا کے میدان میں میں خیمے کے اندر بیٹھ کے نہ روتی۔ جب میرا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا تھا، 70-80 تیر تلوار کے زخم تھے اور زمین پر تلواروں کے سائے میں خون میں لطمت ہو کے خدا کا قرآن سنا رہا تھا، اس وقت میں نے ایک اشارہ کیا، بھائی ایک دفعہ آنے دے، میں تیرے لیے قبر تیار نہیں کروں گی بلکہ اپنی چادر کے کونے سے تیرے ماتھے سے خون صاف کروں گی۔ تو میرے بھائی نے اشارہ تلکا تھا، اے زینب میرے ٹکڑوں کو پرندے اپنی چونچوں میں لے کے چلے جائے، برداشت کرنا، میرے کفن کو میری بوٹیوں کو کٹڑی میں باندھنے کے لیے باہر آئے گی، تیرے پیر کی جتی پر کوفے والوں کی نظر پڑ جائے گی، محمد پاک کی پاک پگڑی پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ یہاں جو میری مرضی میرا جسم کا نعرہ لگا رہی ہے، کیا تیری مرضی تجھے کپڑے اتارنے کی اجازت دے دے؟ کیا تیری مرضی تجھے یار کے ساتھ ہنی مون منجار کے ساتھ لینے کی اجازت دے دے؟ کیا مرضی؟ یہ مرضی کہ باپ بیٹی سے کہ میرے منہ پہ تھپڑ مار اور یار کا ماتھا چوم لے؟ کیا مرضی بھائی کی غیرت کا جنازہ نکال دے؟ نہیں نہیں، اگر تیری مرضی تیرا جسم ہے تو میری مرضی میرا جسم ہے۔ تو گاڑی میں آئے گی، میں تجھے دیکھ کے سیٹ خالی نہیں کروں گا، تو مجھے گالی دے گی میں 2 گالیاں دوں گا، تو مجھے تھپڑ مارے گی میں تجھے 2 تھپڑ ماروں گا، تو مجھے گھر سے دھکے دے گی، میری عزت کا جنازہ نکالے گی، میں تیری عزت کا جنازہ نکالوں گا، تب تو سیم سیم برابر برابر۔ اگر مرضی مرد کی نہیں چلتی تو پھر مرضی عورت کی بھی نہیں چلتی، مرضی بھی خدا کی، جسم بھی خدا کا، اولاد بھی خدا کی، مال بھی خدا کا۔ میرے عزیزو، آج میری مرضی میرے جسم کے نعرے کی تردید کر دو، آج علی الاعلان اس قاری عبدالستار کی جامعہ میں علی الاعلان اعلان کر دو، مرضی بھی خدا کی، جسم بھی خدا کا۔ مسلمان غیرت والا ہے، بوٹیاں جسم کی کروا تو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی توحید میں نبی کی رسالت میں درانے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج پورا مجمع ختم نبوت کا نعرہ لگائے اور اس بات کا اظہار کر دے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، تاج و
ختم نبوت، زندہ باد کو تاج و تخت ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ جب یہ اعلان اور اس اعلان کے نیچے کام ختم نبوت کا ہونے لگ گیا، پھر نہ کرونا رہے گا، نہ کرونا پھیلانے والے رہیں گے، پھر دھرتی بھی خدا کی رہے گی، نظام بھی خدا کا رہے گا۔ میرے عزیزو، جب یہ قرآن والا نظام آ گیا، جس کے بارے میں جمعیت اٹھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں صفا اٹھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں تصوف والے، تدریس والے، تصنیف والے، خطیب جلسے والے رو رہے، جب نظام دنیا کے اندر آ گیا تو آخرت کا بھی جنت کا فیصلہ ہوگا، دنیا کے گھر بھی اللہ جنت والا بنا دے گا۔ کوشش کرو گے اس نظام کو لانے کی بھائی، اللہ تمہاری عمروں میں عمل و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔